من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شب 16 ماہ رمضان کی دعا پیغمبر اسلام نے بتایا ہے اور یہ دعا 8 اسماء الہی کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ 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 یا رحمان 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 یا رحیم 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 یا غفور 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 8 مرتبہ یا رؤوف 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 یا حنان 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 یا علی 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 صل علی محمد وآل محمد واغفر لی انک انت الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ شب 16 ماہ رمضان ہر رات جو پیغمبر اسلام کی تعلیم کردہ جو انسان کو متقی و پرہیزگار کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر دن کی دعا کا مفہوم، مطلب، مطالب اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ تقوی کا ایک زینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لمرافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وابعنی فیہ برحمتک یا دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اے معبود، آج مجھے اس مہینے میں نیک انسانوں کے ساتھ دینے اور ان کے ہمراہ ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور برے کے ساتھ دینے سے دور کر دے، اور اپنی رحمت سے مجھے سکون کے گھر میں پناہ دے دے، تیری معبودیت کے واسطے اے تمام جہانوں کے معبود۔ اس دعا میں ایک نیک افراد کی ہمراہی اور شریر غلط لوگوں سے دوری کی فریاد کی گئی ہے۔ صحبت الابرار، اچھے لوگوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت ترک کر دینا، خدا کے جاویدانہ رحمت کی پشت پناہی، یعنی ہمیشہ جو اللہ کی رحمت شامل حال ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آج کا اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس کی پوری دعا آپ دوسرے تقدیر سازی میں آپ مقاصد مطالب سمجھ سکتے ہیں۔ دعا کا پیغام ہے کہ ابرار کی ہمراہی کی درخواست ہو، اچھے لوگوں کے ساتھی، اشرار کی بدطینت افراد کے ساتھ عدم رفاقت، یعنی برے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہماری رفاقت، ساتھی، ہم نشینی، صحبت نہ ہو۔ بہشت مومنوں کے آرام کی جگہ ہے، لہذا انجام ہمارا اچھا ہو۔ پیغام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برے اور شریر لوگوں سے دوری، اچھے لوگوں کی مجالست اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھا، مجلس ماتم، اچھے لوگ، نیکوکار، جن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اللہ یاد آتا ہے، خوف خدا یاد ہوتا ہے، غیبت نہیں ہوتی، بہتان نہیں ہوتا، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور شریر لوگ جو خدا کے نافرمان بندے ہیں اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر سے نکلنے کے وقت اسے نور اور اونٹ کے ایک ہلا دے گا اور لباسوں کے انبار دے گا، اور اس کے ہر طرف جو ہے وہ پروردگار روشنی رکھے گا، اسے جنت کا لباس دے گا، اسے پہنائے گا، اونٹ پر بٹھائے گا، جنت کی شراب سے سیراب کرے گا،
اور بادل کا سایہ اس کے سر پہ ہوگا اور وہ ہر منزل پہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہ دعا پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، دعا سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ آج کے دن یعنی 16 ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے کہ وہ ایسا قبر سے نکلے گا کہ 60 اونٹوں کا لباس لیے ہوئے اس کے اوپر بادل کا سایہ اور اس کی گرمی اور شدت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان پرسکون اچھی سواریوں سے گزر رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے آج کی رات میں، شب 16 ماہ رمضان کی 2 رکعت نماز ہے۔ الحمد کے بعد 12 مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو سیراب ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح 20 رکعت بھی نماز ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز ہے جو الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی نمازیں ماہ رمضان میں ہے، زیادہ سے زیادہ یاد الہی، خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد دن ہوتا ہے، جب 16 ماہ رمضان کا دن ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 مرتبہ، اور یا فتاح 489 ٹائم 479 مرتبہ پڑھے۔ اور یہ دن جب 16 کا دن آئے گا یعنی اتوار کا دن آئے گا، اس میں 4 رکعت نماز پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے، اور 1 نماز جو پیغمبر اسلام نے اور بیان کیا اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ الحمدوں کے بعد کوئی بھی سورہ جو یاد ہو وہ پڑھ لے، اس کا ثواب یہ ہے کہ نمازی کو جہنم سے آزادی ملے گی، اور نفاق سے پاکیزگی ملے گی، عذاب سے امان ملے گا۔ اور ایک نماز امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے کہ 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے۔ جو یہ نماز پڑھے گا جنت میں اس کا پسندیدہ محل عطا کیا جائے گا اور پسندیدہ جگہ پہ وہ رہے گا۔ اور اس کے بعد 16 ماہ رمضان وہ تاریخ ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو 37 ہجری میں مولا کائنات نے مصر کی طرف ولی بنایا تھا، والی مصر بنایا تھا، گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور وہ وہاں پہنچے تھے۔ اور ان کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں بے پناہ خطبے اور درس موجود ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیان فرمائے۔ محمد ابن ابی بکر ہیں جنہیں مولا علی نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور خود مولا کائنات کے ساتھ رہ کر انہوں نے جمل، صفین اور ہر منزل پر امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے، اور مولا نے بڑی دعائیں دی ہیں اور بڑا فخر کیا ہے ایسے بیٹے کے اوپر۔ 16 ماہ رمضان وہ تاریخ ہے کہ 3 دن شہادت کے امیر المومنین کی باقی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 37 کی تلاوت کی جاتی جس میں اصحاب الرس کا تذکرہ ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور 180 نمبر نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور شہادت کے 3 دن پہلے اس کا تذکرہ ہوا ہے اور امیر المومنین نے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ تو یہ وہ تاریخ کی چیزیں تھیں جہاں ہم بارگاہ رب العزت میں خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہوں گے۔ آج کے دن 16 ماہ رمضان کو یا فتاح الفتاح بھی کہہ سکتے ہیں، یا فتاح اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم ترین نام ہے جس کے معنی حاکم، بڑا فیصلہ کرنے والا، مشکل پر پیچ معاملات کو کھولنے والا، حقائق کو ظاہر کرنے والا، رکاوٹوں کو دور کرنے والا، فیصلہ کن انقلاب کرنے والا، حق اور باطل کا الگ الگ کرنے والا۔ اتنے مسائل جو پیدا ہوئے سب اس سے کھل جائیں گے۔ علوم اور معارف کا دروازہ کھلنے والا، علم اور معرفت کے گہواروں میں وہ پہنچ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَجْمُعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، مجرموں کو نیک لوگوں سے جدا کر دے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا فیصلہ
حق ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں میں الفتح تھوڑا سی اسپیڈ ہوتی ہے، آپ متوجہ ہو جائیں۔ سبحانک یا فتاح تعالیت یا مرتاح اجرنا من النار یا مجیر۔ یہ دعائے مجیر کے سلسلے میں بہت زیادہ مجرب ہے کہ انسان اپنی گمشدہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، رسول کی زیارت کر سکتا ہے، بیماری ختم ہو سکتی ہے، حاجات مکمل ہو سکتے ہیں، قرضہ معاف ہو سکتا ہے، انسان درجات کو بلند کر سکتا ہے، لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، گناہوں کی کثرت ختم ہو جائے گی، انسان خدا کے بند عالم کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ تقریباً 90 اسما سے اس میں دعا مانگی گئی ہے، اور ہر دعا میں اجرنا من النار یا مجیر کہا گیا۔ اسے آپ نے 3 دن یوم البیس میں چمکتی ہوئی راتوں میں آپ نے اس پڑھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ یا فتح ہو یا الفتح ہو نماز صبح کے بعد 77 مرتبہ 77 مرتبہ یہ فتح ہو کے ورد کرے گا، اس دوران اپنی نگاہوں کو اپنے سینے پہ مرکوز کرے گا، نیچے اپنے سینے کی طرف دیکھے گا، تو اس کے سینے سے غفلت کا زنگ دور ہو جائے گا، اور اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس کی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ اور ہے، کوئی 18 شب 18 رات روزانہ 1793 1793 ٹائم یا فتحوں کا ورد کرے گا، تو اس کے لیے غیب کی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہے گی، وہ غیب کی باتوں کا اور باطن اس کا صاف ہو جائے گا، اور اس کے مراد دنیا حکمرانی حاصل ہوگی، اور وہ فتح اور عظیم کامیابی میں ہمکنار ہوگا۔ یاد رہے جو بھی اس عمل کے ذریعے اپنی حاجت پائے گا، وہ لازمی ہے کہ اس اسم کا ورد 500 مرتبہ کرے۔ اگر وہ اپنی حاجت کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو 500 مرتبہ الفتح کی تلاوت کرے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو شخص نماز صبح کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 ٹائم کہتا ہے یا فتح کا ورد کرتا ہے، تو دل سے حجاب دور ہو جاتے ہیں، دل کی بیماری دور ہوتی ہے، دل کی کدورت اور جہالت دور ہوتا ہے، اور دل پرمطمئن ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر یا فتح 70 ٹائم کہیں گے۔ یا فتح کا ورد مہم کاموں کے لیے بہت مفید ہے، بہت اہم کوئی کام ہو اسے بار بار پڑھیے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک عمل جو اتوار کو سنڈے کو 489 ٹائم یا فتح کا ورد کرے گا، فتح، نصرت، کامیابی، سرفرازی، سعادت اسے نصیب ہوگی۔ ایک قول کے مطابق یا فتح حضرت میکائیل کا ورد ہے، اور اس ورد کو نعمات خدا نازل ہوتی ہے۔ ایک اور قول میں یا فتح کا ورد عمرہ سے نزدیک کرتا ہے، انسان صحیح معنوں میں کامیاب اور سرفراز ہوتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرفراز ہوتا ہے، اور عمرہ جو لوگ امیر ہیں ان سے بھی قریب ہوتا ہے، حاکم سے۔ حاجات کی برابری کے لیے چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو لیکن انسان اپنی حاجت کو جو ہے وہ قبولیت کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو سنڈے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ استجاب دعا، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی 5ویں امام سے روایت ہے کہ 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اتوار کو پڑھو تو انشاءاللہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک مجرب عمل ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے 41 ٹائم اگر امیر المومنین نے کہا کہ پڑھ لے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کلمۃ حق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1000 مرتبہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حافظہ کی زیادتی اور ذہن کی تقویت، آج میموری جو ہے وہ شارپ ہو جائے، عقل صحیح ہو جائے تو اس کے لیے رب زدنی علما، حافظہ کمزور ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، روٹی کے اوپر لکھ کر یا کھانے کی کوئی چیز پر جو ہے وہ اسے ورد کرے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اتوار کے دن اللہم صلی علی فاطمہ اور اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین یہ اس کے ورد کریں تو انشاءاللہ کامیاب، سرفراز اور نجات دہندہ ہوگا۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد۔